صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انعام میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مہنگی چیز دی جا رہی ہے یا سستی چیز دی جا رہی ہے۔ انعام میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ چھوٹی چیز دی جا رہی ہے یا بڑی چیز دی جا رہی ہے، بلکہ انعام میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کام پر دی جا رہی ہے، کس کارنامے پر دی جا رہی ہے، کس پرفارمنس پر دی جا رہی ہے، کس اچھے پریزنٹیشن پر دی جا رہی ہے، کس کامیابی پر دی جا رہی ہے۔ آدمی چاہے تو شیلڈ کی دکان پر، ایوارڈز کی دکان پر جا کر پوری دکان خرید لے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو انعام نہیں کہا جا سکتا، سامان تو کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے انعام تو بہرحال انعام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ماشاءاللہ کوششیں ہو رہی ہے، پڑھانے والے، بھیجنے والے کوششیں کر رہے ہیں، تو ہم تربیت کے ذمہ دار ہیں، تقدیر بنانے کے ذمہ دار ہیں۔ تربیت کرنا اپنے بس کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تقدیر تو اللہ نے لکھ کر رکھا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ کتنے بڑے آدمی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی اپنی اولاد کے بارے میں ڈر رہے ہیں، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مورتی پوجا سے بچا دیجیے۔ ان کو ڈر ہے کہ جس شرک کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، کہیں میری نسل اسی شرک کی طرف نہ چلی جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم ہے، مرتے وقت جو غم ہے وہ یہ کہ ما تعبدون من بعدی، بچوں میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ عبادت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی مورتی ہی ہو، آدمی جس کی مان رہا ہے اس کی عبادت کر رہا ہے۔ جو مطاع ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے۔ میں نوکری کی مان رہا ہوں، میں دکان کی مان رہا ہوں، فون کی مان رہا ہوں، دوست کی مان رہا ہوں، دولت کی مان رہا ہوں، وہ جو کام کرنے کے لیے کہے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو یہ چیزیں میری معبود بن چکی ہے۔ کل ما لہا کان اللہ، کل ما لہا کان اللہ فہو صنم، جو چیز بھی تجھے اللہ سے غافل کر دے وہ تیرا بت ہے، وہ تیری مورتی ہے، وہ تیرا خدا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی نسل کے بارے میں فکر ہونا چاہیے۔ حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو جس کی دو پشتوں میں اوپر نبی ہو اور آنے والے جنریشن میں بھی نبی ہو، وہ اتنا فکر مند ہے کہ میری نسل کہیں گمراہی میں نہ پڑ جائے۔ ہم کیسے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہمارا گھرانہ کیسا ہے ہمیں پتہ ہے۔ نبوت تو بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، ان کو اتنی فکر ہے۔ دعا بہت بڑی چیز ہے،
اللہ والوں سے پوچھ کر چلنے کا مزاج بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بچپن میں بینائی چلی گئی، آنکھ چلی گئی۔ ان کی والدہ بہت دعا کرتی رہی، بہت دعا کرتی رہی۔ ایک دن خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وہ فرماتے ہیں اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، دیکھو بخاری کی بینائی واپس ہو چکی ہے۔ دعا کو قبول کروانا، دعا کے قبولیت کے اسباب اپنانا، دعا کے مردود ہونے کے اسباب سے بچنا، کیسے قسمت بدل جاتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے۔ ان کی بیوہ ماں فجر سے پہلے اٹھ جاتی تھی، پانی گرم کرتی تھی اور اپنے بیٹے کو تیار کر کے سردی کے زمانے میں اس یتیم بچے کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد لے جاتی۔ اندھیرے میں راستے میں کہیں ڈر جائے گا، اس لیے ساتھ چلی جاتی تھی۔ بتائیے، باپ نہیں ہے لیکن پرورش کا یہ انداز ہے، اور آج نہ جانے کتنے باپ زندہ ہیں لیکن اس طرح کی تربیت کی توفیق نہیں ہے۔ اس لیے عربی شاعر نے بہت چبھنے والی بات کہی ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ بہت چبھنے والی بات کہہ دی اس نے۔ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، یتیم وہ ہے جسے تربیت نہ ملی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ مسئلہ پوچھنا ہوتا تھا، اپنے زمانے کے ایک عالم کے پاس لے جانے کے لیے کہتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اونٹنی لے کر آتے، اپنی والدہ کو بٹھاتے اور وہ اس عالم اور اللہ والوں کے پاس جاتی، پردے کے پیچھے بیٹھ کر مسئلہ پوچھتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان عالم کے ساتھ دوسری طرف بیٹھتے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کے پاس لے گئے تھے ان سے مسئلہ پوچھتی، اور وہ حضرت امام ابو حنیفہ سے پوچھتے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ بیٹے سے پوچھ کر ماں کو جواب دیتے اور پھر ماں ان سے سن کر اونٹنی پر بیٹھے ہوئے واپس آ جاتی۔ کتنی تربیت ہے، کتنے سبق کے پہلو ہیں۔ بڑوں سے پوچھ کر چلنا، ماں باپ کی خدمت بھی کرنا اور جائز چیزوں میں اطاعت بھی کرنا، یہ سارے سبق ہیں اس واقعے کے اندر۔ ہمیں بھی کتنا پابند ہونا پڑتا ہے جب بچوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ہم کون سا لباس پہن رہے ہیں، ہماری اولاد میں کون سا لباس آ جائے۔ ملکوں کے اندر پہلے بچوں نے وہ لباس پہننا شروع کیا جو شرم و حیا کے خلاف ہے۔ پہلے بچوں نے پہننا شروع کیا تو حس کمزور ہوتے ہوتے پھر ماؤں نے پہننا شروع کر دیا۔ پھر پہلے گھروں میں پہننا شروع کیا، پھر سڑک پر پہننا شروع کیا۔ پہلے برقعے کے اندر پہننا شروع کیا، پھر برقعے کے باہر بھی پہننے کی جرت پیدا ہو گئی۔ معاشرہ جو مردہ ہوتا ہے، اس جو دفن ہوتی ہے، آہستہ آہستہ نشہ چڑھتا ہے ہر گناہ کا۔ اس لیے ٹٹولنا پڑتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہوٹل میں بھی کوئی چائے پیتا، پان ڈبے پر کھڑا رہتا تو بڑے عیب کی بات تھی، لوگ اسے اپنی بیٹی دیتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ شخص چبوترے پر ہوٹل بازی پان کھانے والا شخص ہے، اسے ہم اپنی لڑکی نہیں دیں گے۔ ایسے اقدار اونچے تھے، ایسے ویلیوز اونچے تھے۔ آئنسٹائن بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے۔ باپ کا حوصلہ، ماں کی دلچسپی، استاذ کی ہمت افزائی کتنا بچوں کو بڑھاتی ہے۔ آئنسٹائن کو
اس کی ٹیچر نے اسکول سے واپس کر دیا، تم پڑھنے کے قابل نہیں ہو، پرچی پر لکھ کر دیا کہ یہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے، بھیج دیا۔ گھر آ گئے، گھر آنے کے بعد ماں نے پرچی دیکھی، لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ میرا بچہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ ماں نے بچے سے کہا بیٹا تمہاری ٹیچر نے یہ لکھا ہے کہ میں پڑھانے کے قابل نہیں ہوں، تمہارا بچہ بہت ذہین ہے، میں پڑھاؤں گی تمہیں۔ تو آئنسٹائن کو ماں نے رکھ لیا اور خود پڑھانا شروع کیا، دنیا کے بڑے سائنسدانوں میں بن گیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی کمزوری کا چیلنج لیا، مجھے تو محنت کرنا ہی ہے۔ آج بھی دنیا میں دیکھا گیا پیر سے معذور ہے لیکن دنیا کے دوڑ لگانے ریسنگ کے کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے۔ آج بھی دنیا میں مثالیں ہیں کہ ہاتھ بالکل نہیں ہے، پیر سے لکھ کر امتحان لکھ رہا ہے۔ آج بھی دسیوں مثالیں ہیں کہ دونوں ہتھیلیاں نہیں ہیں، اس کے باوجود کرکٹ کے میدان میں بادشاہ بنا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا میں ایسی مثالیں ہیں کہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنا دنیاوی اعتبار سے کرتب ایسے بتاتا ہے کہ آنکھ رکھنے والوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی معذوری اصل معذوری نہیں ہے، اصل معذوری ماں باپ کی ہے، اصل معذوری حوصلے کی معذوری ہے۔ جسم معذور ہے، دماغ کمزور ہے، یہ معذوری کا علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن حوصلے معذور ہیں، نیتیں معذور ہیں، جذبے مردہ ہو چکے ہیں، ان کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا ہے۔ دکان نہ چلے غم ہے، تعلیم نہ ہو غم نہیں ہے، کاروبار نہ چلے غم ہے، لیکن اولاد کے اخلاق بگڑ رہے ہو غم نہیں ہے۔ دکان کو نہ جاؤں، نوکری پر نہ جاؤں تو فکر ہے کہ آج نوکری پر نہیں گئے، لیکن بچوں کی تعلیم کا ناغہ ہو جائے تو غم نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی بے حسی کی بات ہے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ دولت چھوڑنے سے ترقی نہیں ہوتی نسلوں کی، تربیت چھوڑنے سے ترقی ہوتی ہے۔ بغیر تربیت کے دولت انہیں اور تباہ کر دیتی ہے، بغیر تربیت کے دولت اور تباہ کر دیتی ہے، اور بغیر دولت کی تربیت ترقی دے دیتی ہے۔ دولت نہیں چھوڑی ہے، تربیت چھوڑی ہے، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے بچپن میں کوئی قابل ذکر آدمی نہیں تھا، ایسا آدمی نہیں تھا کہ میرے بچپن میں کہا جاتا ہو کہ یہ بڑا آدمی بنے گا، لیکن میری ماں جو گھنٹوں دعائیں کرتی تھی، بیوہ ماں تھی، یتیم بچہ تھا، زندگی کی اس چوٹ نے میری ماں کو سراپا دعا بنا دیا تھا۔ میری ماں کی لمبی لمبی دعائیں میری کمزوریوں، میری معذوریوں کے باوجود میری ترقی کا ذریعہ بن گئی۔ اس وجہ سے کوشش کرنا چاہیے۔ دعوتوں میں ناغہ نہیں کیا جاتا، چھوٹی سی چھوٹی دعوت، چہلم کی دعوت، دہم کی دعوت، عقیقے کی دعوت، رسم کی دعوت، کئی گھنٹوں تیاری کی جاتی ہے، لیکن تعلیم کی تیاری ایسے نہیں کی جاتی ہے۔ پڑھنے کے دنوں میں بھی دعوت ہو تو ناغہ نہیں کیا جائے گا، پڑھنے کے دنوں کی بھی دعوت ہو تو ناغہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ تربیت کے سلسلے میں بڑی کوتاہی کا طریقہ ہے۔ آپ حضرات مبارکبادی کے قابل ہیں، میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، دلچسپی لیتے ہیں، پابندی سے بھیجتے ہیں۔ جو باتیں کہی گئی اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، آپ کے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ جو ہوا محض آپ کے کرم سے ہوگا، جو ہوگا محض آپ کے کرم سے ہوگا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہماری نسلوں میں منتقل نہ کر، حلال لقمہ دے دیجیے، مثالی نمونے دے دیجیے، ذہانت عطا فرمائیے، حافظے کی طاقت عطا فرمائیے، اخلاق درست کر دیجیے، مزاجوں میں تواضع اور نرمی عطا فرمائیے، ہماری تربیت فرمائیے، ہماری نسلوں کی تربیت فرمائیے، رکاوٹوں کا خاتمہ فرما دیجیے، اس فتنے کے دور میں ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، قرآن کی قدر کرنے والا بنا، قرآن سے تعلق مضبوط فرما دیجیے۔ بچوں نے اتنا پڑھ لیا، ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، وقت میں برکت دے دیجیے، گھروں کے کام کاج میں برکت دے دیجیے، کاروبار میں مخلص مددگار دے دیجیے، قرض ادا فرما دیجیے، ذاتی آسرے دے دیجیے، مناسب جوڑے مقدر کر دیجیے۔ اے اللہ مقدمات میں پھنسے ہیں رہائی عطا فرمائیے، دل کٹے پھٹے ہیں جوڑ دیجیے، بیمار ہیں شفا عطا فرما دیجیے۔ نہ جانے کتنی بستیاں اجڑ چکی ہے، زندگی بھر کی پونجیاں لٹ چکی ہے، وہ تک رہا ہے آسمان کی طرف، مدد کا منتظر ہے آپ سے۔ اے اللہ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، ان بندے بندیوں نے کسی چوکھٹ پر جا کر نہیں مانگا، وہ امیدوار ہیں تو محض آپ سے امیدوار ہیں۔ اے اللہ ان لٹے ہوئے، ان ڈوبے ہوئے گھرانوں کی مدد فرما دیجیے، آباد فرما دیجیے، آباد فرما دیجیے، غیر سے حاجات کا تکفل فرما دیجیے، اپنے غیر کی چوکھٹ کا بھکاری نہ بنائیے۔ اے اللہ اپنے محبوب پر اتنی رحمتیں نازل فرمائیے، جتنے ذرات کی تعداد ہے، پتوں کی تعداد ہے، جتنا ان کا حق ہے، جتنا آپ چاہتے ہیں ان پر خاص رحمتیں نازل فرمائیے۔ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجیے، حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمیں اپنی گناہوں کی نحوست سے اور محروم نہ فرمائیے، بچی کچی زندگی آپ کے رضا والے کاموں کے لیے قبول کر لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔